عورتوں کو چاہیے کہ اپنے مقام و مرتبے کو سمجھیں کہ عورتوں کا اسلام میں بڑا اونچا مقام ہے، اور عورتوں کو چاہیے کہ اخلاق کے ساتھ شوہر کے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اللہ سوال پوچھے گا، ہر نگران سے سوال ہوگا، اور عورت گھر کی نگران ہوتی ہے۔ بچوں کے تربیت کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے بچے کی کیا تربیت کی، شوہر کے کیا حقوق ادا کیے۔ اسی طرح یہ سوال مرد سے بھی ہوگا کہ آپ نے بیوی کے کیا حقوق ادا کیے۔ جو عورت حسن اخلاق کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، عبادتوں کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، حیا کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، پردے کے ساتھ زندگی گزارتی ہو، شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتی ہو، حیا کے ساتھ زندگی گزارتی ہو، تو کل اللہ پاک اس سے فرمائیں گے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور اس فرما بردار عورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اس عورت پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اور بلوں کی چونٹیاں بھی اس عورت کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے جو اس طرح زندگی گزارتی ہے۔ کس طرح؟ نمازوں کی پابندی، رمضان کا موسم آئے، رمضان کا مہینہ آئے، روزہ رکھے، اور حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ شوہر کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتی ہے، تو اس کے لیے یہ اللہ نے فضائل دیے، یہ فضیلت رکھی ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ آج اخلاق بگڑتے جا رہے، یہ اخلاق کیوں بگڑ رہے؟ دین زندگی میں نہ ہونے کی وجہ سے گھر گھر میں مسئلہ چل رہا ہے، ہر گھر میں مسائل چل رہے ہیں، میاں بیوی کی محبتیں کم ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ میاں بیوی کے زندگی سے دین نکلتے جا رہا ہے، میاں بیوی نے اس نکاح والے لفظ کو، اس نکاح کو نہیں سمجھا کہ نکاح کسے کہتے، نکاح کے کیا معنی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ کئی مستورات کا معاملہ اس طرح چل رہا ہے کہ اخلاق کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، شوہر دن بھر کام سے تھکا ماندہ گھر آتا ہے، ارے اس عورت کو چاہیے، اس بیوی کو چاہیے دروازے میں کھڑی رہ کر اس کا انتظار کرے اور اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر کھڑی رہے کہ میرے خاوند اس وقت گھر آئیں گے اور میں انہیں پانی کا گلاس پیش کروں۔ جب گھر میں داخل ہو جائے سب سے پہلے سلام کرے۔ مردوں کو بھی چاہیے اسی طرح، جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر کر داخل ہو۔ نہ مرد سلام کرتے ہیں، نہ عورتیں سلام کرتی۔ مرد بھی آیا، چپل چھوڑ دیا اور جو سامان ہاتھ میں تھا وہ پھینک دیا، اور بس اسی طرح چہرے پر غصہ ہے، چہرے پر ٹینشن ہے، دماغ پر ٹینشن ہے۔ ارے گھر میں داخل ہو، سلام کر کر داخل ہو، دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہو، بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، اللہ کا نام لے کر گھر میں داخل ہو۔ جب سلام کریں گے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ ارے ذرا اخلاق اٹھا کر دیکھیں، اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، قربان جائے اس آقا پر، فرماتی ہے کہ ہم انتظار دیکھتے کہ سرکار گھر میں آئے اور ہم سلام میں پہل کرے، لیکن قربان جائے اس نبی پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کر دیتے۔
یہ اخلاق ہے۔ نہ بیوی شوہر کو سلام کر رہی ہے، نہ شوہر بیوی کو سلام کر رہا ہے۔ حالانکہ جب صبح بیدار ہو جائے، اگر بیوی پہلے بیدار ہو جائے، اس کے بعد شوہر بیدار ہو جائے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو سلام کرے۔ اگر شوہر پہلے بیدار ہو جائے تو اس کو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو سلام کرے۔ سلام ہم بڑے چھوٹے کی ایک تمیز سمجھ رہے ہیں۔ باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو سلام کرے، ماں کو چاہیے کہ بیٹی کو سلام کرے۔ دن بھر فون پر بات کرتی ہے ماں، لیکن بچی کو کبھی یہ نہیں کہتی کہ السلام علیکم۔ سلام سے ہماری بات شروع نہیں ہوتی۔ بیٹا باپ دن بھر بیٹے کو بات کرتا ہے، لیکن سلام سے بات شروع نہیں ہوتی۔ ارے جب صبح ہو تو سلام سے ہماری بات چیت شروع ہو، اور بات کا آغاز سلام سے ہو۔ جو اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ سلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ اس لیے اپنے اخلاق کو بنائیں، اور میاں بیوی کے اس طرح اخلاق بنیں گے، وہ گھر جنت والا گھر بن جائے گا۔ حسن اخلاق زندگی میں لائے، محبتوں میں اضافہ ہوگا تو وہ کب ہوگا؟ حسن اخلاق کو بڑھائے اپنی زندگی میں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نو کیئر کرے۔ نکاح ہو گیا، شوہر نے نکاح کا لفظ نہ سمجھا، نہ بیوی نے نکاح کا لفظ سمجھا۔ کیسے گھرانوں کے مسائل چل رہے، کئی دن ہو گئے شادی ہو کر، لیکن آج تک شوہر نے مسکرا کر بات نہ کی، نہ بیوی نے مسکرا کر بات کی۔ حالانکہ یہ ایک دوسرے کے ایک سکون بننا چاہیے، ایک دوسرے کے دلوں کا سکون بننا چاہیے۔ بیوی ترس رہی ہے کہ شوہر سے محبت سے بات کرے، محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ شوہر ترس رہا ہے کہ بیوی مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ کہ نکاح کر لیا، اس کا نام نکاح نہیں ہے کہ صرف غلامی کرنے کا نام۔ بیوی کو اپنے پیر کی جوتی سمجھے، بلکہ اس کے پورے حقوق ادا کرے۔ دیکھیں اس کا کیا سکھ ہے، کیا دکھ ہے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کے حوالے ہوئی ہے، آپ کے دامن میں آئی ہے، آپ کی زندگی میں آئی ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، ماں باپ کی محبت، بھائی بہن کی محبت چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آپ کے نکاح میں آئی ہے کہ یہاں آ کر اسے سکون ملے۔ اگر شوہر سے اسے سکون نہیں ملے گا تو کسی دوسرے سے اسے کیا سکون ملے گا؟ وہ گھٹ گھٹ کر زندگی گزارتی ہے، ہر لمحہ اس کا ایسا گزرتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری وقت ہے، کیا ہے کہ یہ سوچتی ہے کہیں مجھے، اور یہ تمنا کرتی ہے کہیں مجھے موت آ جائے تو بہتر ہو جائیں گے موت سے، اس سے بہتر تو موت کی زندگی ہے۔ یہ گھٹ گھٹ کر میں زندگی جی رہی ہوں۔ یہ حسن اخلاق بنائیں، اتنے پتھر دل مت بنے، اتنے پتھر دل مت بنے۔ بہت آسان زندگی ہے، بہت آسان اعمال ہے، صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر شوہر تھوڑا کام کر لے تو اپنے آپ کو یہ سوچنے لگتا ہے کہ لوگ مجھے کہیں گے تو بیوی کا غلام ہو گیا۔ یہ کون سی غلامی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو دوا کھانے کے لیے پوچھے، بچوں کو دوا کھانے کے لیے پوچھے؟ ارے حقوق ہے یہ۔ لیکن ایسے کئی گھرانے چل رہے، کئی گھرانوں میں جانا ہوا، کئی ایسے مسائل میں جانا ہو رہا ہے کہ ایسے حالات چل رہے گھروں کے اندر۔